نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو میرے بھائیو، قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے سب سے ضروری چیز نورانی قاعدہ ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ ہم نے نورانی قاعدے کی تختی نمبر 6 دو زبر پڑھی تھی، تو آج ہم لوگ تختی نمبر 7 دو زیر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طرح سے سننے، اس کو سمجھنے اور اس کے ذریعے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا با زیر بی، اب اسی طرح دو زیر آ جائے تو یہ پڑھا جاتا ہے با دو زیر بن، غنے کے ساتھ، اور غنے کی مقدار ایک الف کے برابر ہم نے کرنی ہے، اور غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کے لے جانا۔ تو چلیے اب ہم تختی کو سب سے پہلے ہجے کے طریقے سے پڑھتے ہیں۔ با دو زیر بن، تا دو زیر تین، ثا دو زیر ثن، جیم دو زیر جن، حا دو زیر حن، خا دو زیر خن، دال دو زیر دن، ذال دو زیر ذن، را دو زیر رن۔ اب دیکھیں را کے نیچے جب زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے، اسی طرح جب را کے نیچے دو زیر آئیں اس وقت بھی اس کو ہم باریک ہی پڑھیں گے، جیسے را دو زیر رن، زا دو زیر زن، سین دو زیر سن، شین دو زیر شن، صاد دو زیر صن، غاد دو زیر غن، طا دو زیر طن، ظا دو زیر ظن، عین دو زیر عن، غین دو زیر غن، فا دو زیر فن، قاف دو زیر قن، کاف دو زیر کن، لام دو زیر لن، میم دو زیر من، نون دو زیر نن، واو دو زیر ون، ہا دو زیر ہن، حمزہ دو زیر ان، یا دو زیر ین۔ اب اس کے بعد وہ حروف جن کی آواز آپس میں ملتی ہے، تا دو زیر تین، طا دو زیر طن، ثا دو زیر ثن، سین دو زیر سن، صاد دو زیر صن، حا دو زیر حن، ہا دو زیر ہن، ذال دو زیر ذن، زا دو زیر زن، غاد دو زیر غن، غا دو زیر غن، عین دو زیر عن، حمزہ دو زیر ان، قاف دو زیر قن، کاف دو زیر کن۔ تو میرے بھائیو، ابھی ہم نے اس کو پڑھ لیا ہجے کے طریقے پر، اب ہم اس کو پڑھتے ہیں رواں کے طریقے سے۔ بن، تن، ثن، جن، حن، خن، دن، ذن، ذن، زن، سن، شن، صن، غن، طن، ذن، عن، غن، فن، قن، کن، لن، من، نن، ون، ہن، ان، ین۔ اب آگے تن، قن، ثن، سن، صن، حن، ہن، ذن، زن، غن، ذن، عن، ان، قن،
کن۔ اب میرے بھائیوں، ہم نے ان کو دونوں طریقے سے پڑھا ہے، تو اب آپ نے بھی انشاءاللہ اسی طرح دونوں طریقوں سے ان کی مشق کرنی ہے۔ اگر آپ اس کی مشق کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بھی ان حروف کی ادائیگی بالکل درست ہو جائے گی۔ دیکھیں، غنہ کرنے کی پریکٹس ساتھ ساتھ کرنی پڑے گی، پھر ہی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ چلیے اب اس کی مشق شروع کرتے ہیں۔ عین زبر ع، میم زبر ما، عامہ، دال دو زیر دین، عامدین، آگے وقف عامد۔ اب دیکھیں، جب دو زیر پر وقف کیا جاتا ہے تو اس وقت یہ دونوں میں سے کوئی سی بھی زیر نہیں پڑی جائے گی، بلکہ اس کو ہم آخر میں ساکن کر دیں گے، جیسا کہ ہم نے زبر زیر اور پیش میں پڑھا تھا۔ اسی طرح دو زیر اور دو پیش پر جب وقف کیا جاتا ہے تو ان کو آخر میں ہم ساکن ہی کر دیں گے۔ صرف دو زبر پر وقف کرتے وقت ہم نے اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اب آگے، حمزہ پیش او، کاف پیش کو، اوکو، لام دو زیر لن، اوکو لن، آگے وقف اوکل، حا زیر حی، جیم زبر جا، حیجا، جیم دو زیر جن، حیجا جن، آگے وقف حیجج، لام زبر لا، ہا زبر ہا، لاہا، با دو زیر بن، لاہا بن، آگے وقف لاہب، فا پیش فو، را پیش رو، فورو، شین دو زیر شن، فروشن، آگے وقف فروش، صاد پیش سو، حا پیش حو، صوحو، فا دو زیر فن، صوحفن، آگے وقف صحف، خا زبر خا، با زبر با، خوابا، را دو زیر رن، خابرن، آگے وقف خبر۔ اب دیکھیں، را پر دو زیر ہونے کی وجہ سے بغیر وقف کے تو ہم نے اس کو باریک پڑھا، لیکن جب را پر وقف کیا جاتا ہے اور اس سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو وقف کی حالت میں را کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم اس کو پڑھیں گے، تو اسی طرح بغیر وقف کے اس کو پڑھیں گے خبرن، باریک را کے ساتھ، اور وقف کے ساتھ خبر، موٹے را کے ساتھ۔ اسی طرح آگے، سین پیش سو، را پیش رو، سورو، را دو زیر رن، سرورن، آگے وقف سرور، غائن زبر غا، غاد زبر غا، غاضا، با دو زیر بن، غاضبن، آگے وقف غضب، خا پیش خو، لام پیش لو، خولو، قاف دو زیر قن، خلقن، آگے وقف خلق، ضا پیش ذو، لام زبر لا، ذولا، لام دو زیر لن، ذوللن، آگے وقف ذلل، با زیر بی، قاف زبر قا، بیقا، با زبر با، بیقابا، سین دو زیر سن، بیقابا سن، آگے وقف بیقابس، را زبر را، قاف زبر قا، راقا، با زبر با، راقابا، تا دو زیر تین، راقابا تین، آگے وقف راقابا۔ اب دیکھیں، یہ ہم نے زبر کی تختی میں بھی پڑھا تھا کہ یہ وہ تا ہے جو ہا کی شکل میں لکھی جاتی ہے، اور جب اس پر وقف کیا جاتا ہے، چاہے اس پر زبر زیر پیش ہو یا پھر اس پر دو زبر دو زیر یا دو پیش ہوں، وقف کی صورت میں اس کو ہم نے ہا سے بدل دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے، ہا پیش ہو، میم زبر ما، ہوما، زا زبر زا، ہومازا، تا دو زیر تین، ہومازا تین، آگے وقف ہومازا، لام پیش لو، میم زبر ما، لوما، زا زبر زا، لومازا، تا دو زیر تین، لومازا تین، آگے وقف لومازا، نون زبر نا، فا زبر فا، نافا، قاف زبر قا، نافاقا، تا دو زیر تین، نافاقا تین، آگے وقف نافاقا، با زیر بی، دال زبر دا، بیدا، میم دو زیر من، بیدا من، آگے وقف بیدم، کاف زبر کا،
زال زیر دی قاضی، با دو زیر بین قاضی بین، آگے وقف قاذب۔ بس میرے بھائیوں، آج ہم نے نورانی قاعدے کی تختی نمبر 7 دو زیر بھی مکمل کر لی ہے، اور اس تختی میں ہم نے سیکھا کہ دو زیر بھی جب پڑھی جائے تو اس پر غنہ کیا جاتا ہے، اور جب ان پر وقف کیا جائے تو یہ پڑھی نہیں جاتی بلکہ یہ ساکن ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طرح سے سمجھنے اور اس کے ذریعے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔